شہر یار این چینل، پتہ نہیں یہ مسلم ہے یا نہیں، دیکھ لیتے ہیں. جی جناب شہر یار. جی سر میرا نام شہریار این ہے. شہریار سر مسلم ہے آپ؟ جی ہاں میں مسلم ہوں اور میں آپ کی بات سن رہی ہوں تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں تھوڑی سوری میں جی محترمہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں جی سر میں ایک بات بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، شروع کی بھی اور آخر کی بھی. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے نا تو اسے اپنے علم کے لحاظ سے پتا ہے کہ اس شخص نے کیا کام کرنا ہے اینڈ تک. ٹھیک ہے، اس نے اچھائی بھی. محترمہ آپ یہ بتا سکتی ہے، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک فیمیل ہے لیکن آپ جڑی، اور سبجیکٹ بھی ایسا ہے کہ آپ کے طرف سے بھی اپنی بات رکھنا جو ہے اور ہمیں سننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ بتا سکتی ہیں آپ کہاں سے ہے اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، تاکہ یعنی ہمیں سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے ہم اپنا سوال آپ کے سامنے رکھ سکیں. جی ہاں میں پاکستان سے ہوں، میں مسلم ہوں اور میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ مجھے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا محترمہ کہ پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے کچھ ریکویسٹ کی تھی اور میرا چینل وہاں پہ بین ہو گیا ہے. تو آپ یعنی کیسے پھر آپ جوائن ہو پائیے، کیونکہ وہاں بین ہے تو پھر وہ دکھے گا نہیں بین کیسے ہوا؟ میں نہیں میں تو ایک نارمل ہوں، میں تو یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو ایک دم آپ کا آیا تو آپ کی جو گفتگو تھی نا مجھے اچھی لگی، لیکن مجھے یہ لگا یہ کوئی صحیح مطلب یہ ہوتی نا کانسیپٹ ہوتا ہے ایک مسلم کا اور ایک ہوتا ہے کچے مسلم کا. تو مجھے یہ لگا یہ کہاں سے ہو رہا ہے، تو میں نے پھر سنتی رہی میں، تو پھر مجھے لگا یہ انڈین ہے. تو ٹھیک ہے، مسلم ایک اپنے ریجن کے حساب سے اس کا مائنڈ ہوتا ہے. ہم جس ریجن میں رہتے ہیں یا ہم نے جو پڑھا ہے، میں نے کہا نا میں مسلم ہوں لیکن میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہاں تو فرقے بنا کے بیٹھے نا. اچھا کوئی مشکل نہیں محترمہ، کوئی مشکل نہیں. آپ کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ جڑی. ایک چیز تو یہ ہے کہ بین لگنے کے بعد بھی اگر وہاں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بڑا عجیب سا بین ہے یہ، لیکن خوشی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو میرا چینل اب بھی دکھ رہا ہے. اچھا مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں محترمہ. یہ آپ مائک بہت زیادہ شاید منہ کے پاس آپ نے رکھا ہے، سانسوں کی آواز آ رہی ہے، تو تھوڑا اس کا کچھ آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے. دوسرا جو آج کا جو سوال ہے کہ جو مقدمہ ہم چلا رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ برائی کا پیدا کرنے والا چونکہ اللہ ہے، اگر وہ برائی پیدا ہی نہیں، اگر وہ برائی پیدا کرتا ہی نہیں تو یہ دنیا کافی اچھی ہوتی. ٹھیک ہے، نہیں پھر دنیا ہی نہیں بنتی نا سر جی. دیکھیں جی تو کیا ضرورت ہے دنیا بنانے کی؟ میں بتاتی ہوں کیا اصل میں جو بیسک چیز تھی، اللہ کو اپنی عبادت کرانا مقصود تھا. تو بنا برائی کے اللہ عبادت نہیں کروا سکتا تھا؟ ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم چلیں گے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے تاکہ بات زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور ایک دوسرے کا پوائنٹ بھی آ جائے. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے دنیا اس لیے بنائی تاکہ وہ اس دنیا کے ذریعے سے ہمیں اپنی عبادت کروانا چاہتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی بالکل. اچھا کیا ملا اللہ کو اپنی عبادت کروا کے، کیا ملے گا؟ دیکھیں جی بات سنیں، کیا ملا نہیں، ایک بات سنیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، دیکھیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے. وہ تو اپنے آسمانوں پہ نہیں ظلم نہیں ہے بھائی جان. ایک منٹ محترمہ، ایک منٹ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ. آپ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. عام طور پہ ہر کوئی جانتا ہے، ایک سینسیبل اگر انسان ہوگا، کہ ایسا کام کروانا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ خود ایک بیوقوفی ہے. اگر میں ایسا کام کروں جس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، اس سے مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، تو خود یہ ایک بیوقوفی والا عمل ہے میرا. تو اگر اللہ کو عبادت کروا کے کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے آپ عبادت کرو یا نہ کرو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر یہ فضول کی چیز اللہ نے کیوں پھر رکھی ہے پوری دنیا؟ اور اس میں تکلیفیں، یعنی آپ سوچئے نا محترمہ. نہیں میں سوچ نہیں رہی، میری بات تو سن لینا سر جی. ایک وقت تھا جب دنیا نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ایک وقت تھا
دنیا نہیں تھی, آسمان تھا, جو فرشتے تھے ان کے اپنے معاملات چل رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے, اور ہم سے پہلے جو تھے جنات تھے, دنیا میں جنات تھے. ٹھیک ہے, جنات بنانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا, ان سے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر جو میری عبادت کرے. تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں, یہ دنیا میں فساد پھیلائے گی. ہاں, میں نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ کو معلوم تھا, اللہ کو نہیں, فرشتوں کو بھی معلوم تھا. اچھا, فرشتوں کو بھی معلوم تھا اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ فساد پھیلائے گی, یہ ریپ کرے گی, یہ قتل کرے برائی گی, کرے گی. ہاں مجھے, ہاں جی کرے گی, کیا ضرورت ہے, ہم ہے نا عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, میں ایک چیز بناؤں گا, ان کے اندر اچھائی اور برائی رکھوں گا. کیوں پتا سب کو ہے. انہوں نے کہا اچھا, تو بھی دنیا نہیں دیکھیں جی, ایک چیز ہوتی ہے نا, ہر چیز بنا لے اس میں. اگر ہم ایک اسپیکر بنا لیں, آپ کا چینل ہے نا, آپ نے اچھی نیت سے بنایا, آپ کا مقصد اچھی نیت ہے کہ لوگوں میں اچھی چیز پھیلے. اب آپ کے چینل میں اچھے لوگ بھی آئیں گے, برے لوگ بھی آئیں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ نہیں, میں اس کو اس طریقے سے آپ کو جواب دوں گا. آپ اس طریقے سے بول سکتی ہے کہ آپ نے چینل بنایا, ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے صحیح علم حاصل کرے, اچھا کام کرے. ہو سکتا ہے کہ اس سے لوگ جو ہے آپ کو غلط طریقے سے لے. اور یعنی ایک ایگزامپل جو میرے اوپر الزام لگتا ہے اسی کو میں لے لیتا ہوں, حالانکہ یہ الزام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں, جیسا اگر انڈیا میں ہے میجورٹی, اگر ہم کو ہندو سن رہے ہیں, اور ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہیٹ کی بھاونا آ جائے اور وہ جا کے مسلمانوں کا نقصان کرنے لگے. یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. لیکن اگر میرے اختیار میں ہوگا کہ میرے اس چینل سے صرف اور صرف فائدہ ہی ہو لوگوں کا, تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ میرے چینل سے کوئی اس کا غلط مطلب بھی لے سکے, نقصان کچھ کر سکے. اگر میرے اختیار میں ہوگا, اگر میرے اختیار میں ہو, ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں. اگر میرے اختیار میں ہونے کے باوجود بھی اگر میں ایسا ہونے دوں, تو اس کے بعد یہ ذمہ داری یہ مجھ پہ بھی آتی ہے. میں بھی اس پورا ذمہ دار ہوں جتنا, اگر کوئی میری اسٹریم سن کے اگر غلط کام کرے گا وہ جتنا ذمہ دار ہے اتنا ذمہ دار میں بھی ہوں, کیونکہ میرے پاس اختیار ہونے کے باوجود میں نے اس کو نہیں روکا. ماڈرن مسلم جی آپ تھوڑا رک جائیے, کیونکہ یہ جو محترمہ ہے ان سے میری بات کمپلیٹ ہو جائے. اچھا سر, ایک مجھے بتائیں, آپ مجھے کاٹیے گا نہیں, میں آرام سے بات کروں گی. ہاں جی, میں پورا موقع دوں گا آپ کو, آپ 1 گھنٹہ بات کریے, کوئی مشکل نہیں. ہاں, میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتی ہوں آپ کے بارے میں, آپ کون ہیں, مطلب آپ, میں مسلم ہوں نا. نہیں, میں ایکس مسلم ہوں, میں نے اسلام آپ چھوڑ دیا. مسلم ہیں, آپ نے اسلام چھوڑ دیا؟ جی ہاں, تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, آپ سمجھ میں آ گئی نا مجھے, کیونکہ آپ پہلے مسلم تھے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, پھر آپ نان مسلم ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کے جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھیں, مسلم میں بھی ہوں, کیونکہ میرے پیرنٹس مسلم تھے, میری تربیت ہوئی ہے, میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے ایک عام, میں مولوی نہیں, مفتی نہیں, کوئی اگر میرے ساتھ مولوی مفتی بھی بیٹھ جائے نا, تو میں کہتی ہوں کہ میں آپ کی بات سے زیادہ میں وہ بات ایکسپٹ کروں گی جو میں نے قرآن میں پڑھا ہے. صحیح ہے نا, میں قرآن پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے نا, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر میں نے پڑھا, خود کو پڑھا, میں نے علم قرآن سے لیا, حدیث پڑھی, اور میں اپنی بات رکھتی ہوں, تو پھر میں آج بھی مسلم رہی پڑھ کے بھی. آپ کا نان مسلم ہو جانا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو مجھے پلیز یہ بتا دیں کہ آپ کے فادر مدر کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے, مسلم تھے تبھی میں مسلم ہوا ہوں نا, یعنی میں پیدائش سے ہی مسلم ہوں. میں تو اسی چینجنگ کیسے آئی آپ نے کیا؟ میں تو کرسچن میں بھی رہی ہوں, میں چرچ میں بھی گئی ہوں. آپ ایک کام کر سکتے محترمہ, آپ ایک کام کر سکتی ہے, اس چینل پر میری ایک ویڈیو ہے, وائی آئی لیفٹ اسلام, آپ وہ دیکھ سکتی ہے. اس میں آپ کو تفصیلاً پتہ چلے گا کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا ہے. اور اس کے علاوہ کئی سارے ٹاپکس جو مجھے اسلام کی جو باتیں ہیں جس میں مجھے اعتراض لگتا ہے, ان پہ میں نے لائیو اسٹریمنگ کی ہے. آپ وہ دیکھیے گا, سنیے گا, تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا ہے. اور بہت امید ہے کہ اگر آپ دیکھیں گی تو ہو سکتا ہے, اور آپ ایک واقعی میں اگر ایک اچھی انسان
ہوں گی آپ، یا آپ کی سوچ اگر اتنی اچھی ہوگی، لاجیکل ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا انسان ہوگا جو وہ سوالات کو دیکھنے کے بعد وہ اسلام میں رہے. خیر وہ آگے کی بات ہے. ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا نا میرے اوپر، آپ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے کوئی غلط مطلب بھی نکالے. تو اس کا جواب میں نے اس طریقے سے دیا تھا کہ اگر میرے اختیار میں ہوگا تو میں ایسے ہونے ہی نہیں دوں گا کہ کوئی میری باتوں سے غلط مطلب نکالے اور غلط کام کرے، ورنہ میں خود بھی اس کا ذمہ دار ہوں. میرے پاس اختیار ہونے کے بعد، اچھا چلے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے 2 ایگزامپل ہے. ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف، آپ کا نام کیسے پروناؤنس کرنا ہے؟ شہریار. شہریار. شہریار تھوڑا میں اسپیلنگ ایسے رکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، اسکرین پہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں کہاں آ رہا ہے، میں تو آنکھ بند کر کے سن رہی ہوں. ارے آنکھ، یہی پرابلم ہے نا کہ ہم آنکھ بند کر لیتے، اگر آنکھ کھول دے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. نہیں آپ کی باتوں پہ نا میں توجہ دے رہی ہوں، میں اسکرین پہ توجہ نہیں دے رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اسکرین پہ دیکھ اچھا لیجیے. دیکھیں، میں ایک بات بتاتی ہوں، مجھے ایک بات بتائیں آپ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک چیز ہے، جب اس کو پتا ہے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں مت پیدا کرو، یہ فساد پھیلائے گی، قتل کرے گی، ہم ہے نا آپ کی عبادت اللہ کی کرنے جگہ کے پہ. لیے. اچھا شہریار جی، ایک دم سمپل کر ہاں دیتا ہوں میں. آپ اگر اللہ کی جگہ پہ ہوتی، آپ کیا کرتی اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ جو بندہ ہے جس کو میں بنا رہا ہوں یہ معصوم بچوں کے لیے ریپ کرے گا جا کے؟ آپ کو پتا ہے وہ کہ یہ دیکھیے ایک نہیں، منٹ میرا سوال تو کمپلیٹ کر لوں. میں آپ سوال تو تو کمپلیٹ کر نہیں، لوں. میں رب مجھے پتا ہے، میں بتا تو رہی ہوں کہ اللہ نے سب بنایا. اللہ کو اپنے علم سے فرق پتا چل گیا کہ یہ شخص اچھا ہے، یہ شخص برا ہے. آپ ایک بات، میں نے میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. اگر آپ اللہ کی جگہ پہ ہوتی اور آپ کو پتا ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ریپ کرنے والا ہے، آپ اس بندے کو بناتی یا نہیں بناتی؟ آپ اگر ہوتی، شہریار ہوتی اگر وہاں پہ، آپ کیا تو کرتی؟ میں نے عقل ڈالی ہے نا. دیکھیں میں ایک بات بتاتی ہوں، ارے یار، آپ میں سنیں تو عقل کی بات نہیں، ایک منٹ، میں عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ سنیں تو صحیح نا. آپ نے میری ایک بات پوائنٹ تو فکس کر سنی ہے. لیا. ایک نہیں، آپ نے جواب نہیں دیا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کیا کرتی؟ کیا آپ بھی اس انسان کو بناتی جو ریپ کرنے والا ہے؟ تو ظاہر ہے جب میں نے اس کو عقل دی ہے، ایک بات سے نہیں میں نے اچھا، آپ سن نہیں رہے نا، آپ نے ایک چیز فکس کری ہوئی ہے کہ جی نہیں. مجھے اچھا تو یہاں پہ پہنچنا ہے. اچھا ایک منٹ میں ایک آپ ہوتا کو نہیں، موقع سنیں دیتا سنیں، ہوں. پھر میں موقع نہیں دے رہا نہیں ہوں میں تو میرا آپ کو سوال موقع پھر سے دیتی ہوں، سن لیں. مجھے اچھا بولیے، مجھے آپ بولیے. کاٹنا نہیں ہے، میں نہیں مولوی بولیے. نہیں ہوں، لیکن میں بہت نہیں، اچھا جواب دے کے جاؤں گی انشاءاللہ، اگر آپ مجھے چلیے رکھیں گے، کاٹیں گے نہیں تو. بالکل بالکل بولیے، چلیے بتائیے. دیکھیں میں ایک بات بتا رہی، جب مجھے پتا ہے، نعوذ باللہ اگر میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ اگر میں نے ایک چیز بنائی ہے نا، میں نے انسان ہاں. میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا سوال یہ بتائیں. فرشتوں میں عقل نہیں ہے، وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، جو اللہ کہے گا وہ وہی کریں گے، وہ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو بنایا، اس میں اچھے برے انسان بھی پیدا کیے، لیکن ایک عقل کا معیار رکھا کہ جی یہ عقل ہے. میں نے جنت دوزخ بنائی ہے اور ساتھ میں عقل بھی دے دی ہے، اچھائی برائی بھی پیدا کری ہے، عقل بھی دے دی ہے. اب انسان کو چھوڑ دیا، جاؤ زمین پہ جاؤ کرو، جو اچھا کام کرے گا اسے جنت ملے گی، جو اچھا کام نہیں کرے گا اسے دوزخ ملے گی. تو پھر میں اگر اوپر اچھا سے دیکھ رہی ہوں، اچھا دیکھیں نا ٹھیک ہے، آپ میرے کی اندر بات آ گئی. ممتا بھی ہے، میں نہیں اللہ طاہر بھائی ہوں. ممتا میں نہیں کچھ ہے. پوچھوں؟ ہاں طاہر بھائی آپ ہاں پوچھیے، جی پھر میں ایک سوال ان سے کروں گا. جی طاہر بھائی. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں شہریار میم سے پوچھے. کہ میم ابھی آپ نے کہا کہ فرشتے جو ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ کچھ عقل سے ڈیسیزن نہیں لیتے ہیں، تو پھر فرشتوں نے یہ عقل کیسے لگایا تھا کہ یہ انسان نیچے جا کر کے جو ہے فساد کریں گے؟ ان کو کیسے پتا چلا تھا یہ ساری باتیں؟ ہاں جی بالکل 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 بالکل. ہم سے پہلے جو ہے نا جنات رہتے تھے، اللہ نے ایک مخلوق بنا دی تھی، اس نے فساد کیا، اس نے گناہ کیے زمین پہ. ٹھیک ہے، جب یہ جو شیطان ہے نا، یہ اسی قسم کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ
چاہا کہ میں اب انسان بناؤں، یعنی کہ جنات نہیں اب انسان بناؤں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فساد کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا کہ میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں، میں بناؤں گا، لیکن میں جنت دوزخ بھی ہے، جو اچھا کام کرے گا ادھر جائے گا، جو نہیں کرے گا ادھر جائے گا. یہ وہی نا بات ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ پوری. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایم ہی بنا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. سر نے پڑھا نہیں سب کچھ، سمجھ میں آئی نا؟ یہ جو آپ پڑھو گے نا دنیا سے پہلے کیا ڈسکشن ہو رہی تھی فرشتوں کی ان کی، تو پھر انسان تو پھر مانتا ہے کیا چیز ہے. آپ نے ابھی کہا نا کہ فرشتوں نے یہ بات کہی جناتوں کو دیکھ کر کے، تو جنات تو الگ مخلوق تھے نا، انسان تو الگ ہیں، دونوں تو الگ الگ مخلوق ہیں. تو فرشتوں نے یہ انسان کو دیکھ کر کے کیسے گیس کر دیا کہ وہ بھی فساد کریں گے جا کے دنیا میں؟ دیکھیں جی یہ تو تھا نا، یہ تو انہوں نے جنات کو اب میں فرض کر لیں ساری اگر قیامت آئے گی ہم ختم ہو جائیں گے نا، تو کیا سمجھے دنیا ختم ہوگی تو اللہ اپنی دنیا اور بھی بنا سکتا ہے. اب انسان پہلے جنات بنائے، اب انسان بنائے، پھر کوئی اور مخلوق بنے گی، تو کیا اللہ کو نہیں پتا؟ تو اس کا مطلب کہ فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم تھا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ بھی غیب کا علم رکھتے تھے. اتنی رکھتے تھے جتنی کہ اللہ نے عقل دی. یعنی کہ اگر جنات کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا نا، ان کے کام دیکھے ہوئے تھے، یا اب انسان ہوگی، یہاں تک کی عقل تو ہوگی نا ان کے پاس. اب آنے والی کی عقل تو اللہ کو پتا ہے نا. شہریار جی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی عقل عادی ہے، آپ کم عقل ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ سوری بالکل 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 نہیں انسان نے دیکھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اتنا سوچ سکے جتنے اللہ کو علم. انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہاں مردوں اور عورتوں میں آپ کم عقل ہے ایسا اللہ کے نبی بول کے گئے. بالکل بالکل اپنے آپ کو کم عقل، آپ اپنے آپ کو کم عقل مانتی ہیں؟ بالکل مردوں کی، کیونکہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں. نہیں آپ اپنے آپ کو کم عقل مانتی ہے مطلب؟ ہاں جی بالکل مانتی ہوں. چلیے کوئی نہیں، اس پہ بحث نہیں ہے. گھر میں رہنے والی میں عقل نہیں ہوتی کیا؟ نہیں دیکھیں میم ہوتی ہے، یہ کیا آپ بات کر رہے ہو؟ لیکن دیکھیں نا ایک آدمی کے مقابلے میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں سارا علم رکھتی ہوں دنیا کا. دیکھیں نا مولوی کے آگے میرا یا سر کے سامنے میرا علم پورا تو نہیں ہوگا نا. اچھا تو نہیں علم کی بات نہیں ہوئی نا، یہاں علم کی بات نہیں ہوئی، یہاں عقل کی بات ہوئی ہے. عقل علم سے آتی ہے بھائی جان. اگر ایک بندہ جسے گھر سے باہر ہی نہ دکھایا گیا ہو کوئی سین، دیکھیں ایک بچہ گھر میں رہ رہا ہے. ایک منٹ مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے، سوری شہریار جی. مطلب جو فیمیل سائنٹسٹ ہے اور یعنی ڈاکٹر ہے، اس کی عقل مولوی سے زیادہ یا کم ہے؟ اپنی اپنی فیلڈ میں. دیکھیں میں ہر چیز کی ماہر نہیں ہوں، اگر میں وہ سائنٹسٹ ہے تو اس کی عقل اپنی فیلڈ میں زیادہ ہے. اگر مولوی ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں زیادہ ہے. وہ نہیں جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے نا آل راؤنڈر. ارے رکو شہریار جی ایک منٹ. یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کی عقل کم ہو. بالکل. لیکن نبی پاک تو کہتے ہیں عورتوں کی عقل کم ہے، بائی ڈیفالٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا نبی پاک نے عورتوں کی عقل کم ہے. انہوں نے ٹوٹلی بات کی ہوگی. آپ نبیوں کو دیکھیں، نہیں دیکھیں یہ بات سر میں ایک بات بتا دوں، میں چرچ بھی گئی ہوں، میں نے وہاں پہ بڑے پیار محبت. نہیں چرچ جانے یا نہ جانے سے اس سے کوئی سمبند نہیں ہے. نہیں سمبند یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتوں نے آپ پہ افیکٹ نہیں کیا، آپ وہی رہے جو تھے آپ. ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا. شہریار جی ایک منٹ جی سنائیے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کی عقل کم ہے نا؟ عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے نا، کم عقل ہوتی ہے نا. وہ انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا. دیکھیں ابھی ہماری بات ہے نا، نہیں سنیں اب کھل کے میں بولتی تھی، اب میں کھل کے بول دیتی ہوں. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی ایسی بات نہیں کرتے. اب بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. انہوں نے اس فہم میں کہا تھا کہ عورت جو ہوتی ہے نا، میں دیکھیں کرنی نہیں چاہیے مینسز ہوتے ہیں نا عورت کو مہینے میں، عقل کم نہیں ہو جاتی اس میں سنے نا. اب آپ ہنسے نہیں، پھر میں بھی ہنسوں آپ کی بات پہ. عورت صحیح چل رہی ہوتی ہے نا، سیریس لے رہی جو ہنس رہی ہے نا،
یہ بات غلط ہے. میں بھی آپ کی بات پہ ہنسنے لگوں تو یہ مذاق ہوا. نہیں ہم سیریس بات نہیں، اصل میں ہم پوری سنجیدگی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی باتیں آپ لوگ اس طریقے کی کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی انسان کو ہنسی آ جاتی ہے. آپ نے عقل کو میں بھی چھوڑ دیا مینسس کے ساتھ. نہیں آپ ہنسی ہے کوئی پرابلم، لیکن اوہو مینسس کے ساتھ دیکھیے مینسس میں کے بارے میں بس کیوں کہا آپ نے؟ میں کہنا نہیں چاہتی تھی. دیکھیے ہر انسان اچھا کام، میں جیسے ہوں میں ہر کام اچھا کر لیتی ہوں، لیکن جن دنوں یہ خاص دن ہوتے ہیں نا آواز بریک ہو رہی ہے شاید ان کی. طاہر بھائی کنفرم کریے آواز بریک ہو رہی ہے کیا ان کی؟ مجھے کیا میرے وائس میں پرابلم ہے؟ آواز بریک ہو رہی ہے ان کی، آواز بریک ہو رہی. مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. آپ کی آواز ٹھیک ہے نا، میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی شہریار جی. سکتی. سمجھ آئیے نا بات. تو آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. دنوں عورت صحیح کام. ہاں جی اب تو نہیں ان کی آواز نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے آواز. شہریار جی تھوڑا آپ اب میں وائی اس کے لیے فائی کیا دیکھیے، کر اللہ سکتی ساتھ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ آپ جو ہے آپ اپنے آپ کو آ کم رہی ہے. عقل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو اللہ ساتھ نہیں دے رہا. انٹرنیٹ بھی ناراض ہو گیا ہے کہ یار اس زمانے میں بھی اگر لوگ یہ کہے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے اور خود اس کو ثابت بھی کرنے کی کوشش کرے عقل لگا کر، بہت ہی تعجب کی بات ہے یہ، بہت ہی. جی آپ کا ساحل کنیکشن بھائی، صحیح ہو گیا ہے؟ ہاں طاہر بھائی کچھ بولیے آپ. میں بول رہا ہوں یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ خود ہی کو آدمی کم عقل ثابت کرے. نہیں بہت تعجب کی بات نہیں ہے. انٹرنیٹ بھی تو نہیں، انٹرنیٹ ناراض ہو گیا آپ سے. یعنی یہ دیکھیے کہ یہ خود کو کم عقل ثابت کرنے کے لیے کتنی عقل لگا کر یہ ایگزامپل پہ ایگزامپل دے رہی ہے. وہی تو مطلب حد ہو جاتا ہے برین واشنگ میں.